یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ اسلام کے نام پر اس بننے والے وطن عزیز پیارے وطن کی اس دھرتی کے اوپر جتنے دین کے علماء کو شہید کیا گیا ہے، اتنی پوری دنیا کے اندر کسی خطے کے اندر دینی علماء کو شہید نہیں کیا گیا۔ آپ کو تو علم نہیں ہے، تاریخ پڑھنے والے آدمی کی نظر ہے کہ کتنے شہید ہوئے، پورا کراچی آپ کا یتیم ہو گیا۔ ایک عالم جو زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمانوں پر کمندیں ڈال رہا تھا، جس نے امت کے شعور کے لیے ایسا لٹریچر لکھا کہ آج بھی اس کو پڑھنے کے لیے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، حیران رہ جاتی ہیں۔ وہ عالم کیا تھے، پورا عالم ان کے اندر سمایا ہوا تھا۔ آپ تو اپنی تاریخ پڑھتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کا نام کون جانتا ہے آپ میں سے؟ مفتی شاہ مزئی کا نام کون جانتا ہے آپ میں سے؟ مفتی جمیل کا نام کون جانتا ہے آپ میں سے؟ یوسف لدھیانوی کا نام کون جانتا ہے آپ میں سے؟ علم کے سمندر، علم کے آفتاب و ماہتاب، علم کے بحر و بیکراں، اس امت کے خیر خواہ، اس امت کے ہمدرد، لیکن بوٹی بوٹی کیما کیما کر کے اڑا دیا گیا۔ آپ کے ایک لاہور کے عالم علامہ احسان اللہ ظہیر کو جب بم دھماکے میں شہید کیا گیا تو ان کی تقریر میں ان کا آخری جملہ، جب بم پھٹا تو آخری جملہ کیا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب یہ لفظ بولا تو بم پھٹا، نہ صرف خود شہید ہوئے بلکہ پوری ٹیم علماء کی شہید ہو گئی۔ اہل پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ یہ علم کا کون سا ستارہ تھا، لیکن عرب والوں کو پتا تھا، عرب والوں کو پتا تھا۔ سعودیہ والوں کے رہنے والوں کے ہر انسان کی آنکھ اشک بار ہو گئی، اشک بار ہو گئی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ علم کا کتنا بڑا سمندر تھا، اور پاکستان سے کہا اس کی ڈیڈ باڈی آپ ہمیں دے دیں۔ یہاں سے ڈیڈ باڈی سعودیہ چلی گئی، جنت البقیع ان کا مرکز بن گیا۔ ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس دھرتی کو دشمنان دین اور دشمنان اسلام اور دشمنان وطن، جن کے نام کوئی یہودیوں والے نام نہیں تھے، سکھوں ہندو والے نام نہیں تھے، جو میرے اور آپ جیسے نام رکھتے تھے، میرے اور آپ جیسے نام ان کے تھے، اس موڑ پر لے آئے کہ اس ملک کا باسی تنگ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ آزاد پاکستان ہے یا عذاب پاکستان ہے، آزاد پاکستان ہے یا عذاب پاکستان۔ دنیا کی ہر چیز اس میں مہنگی ہوئی ہے۔ یہ چیز تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ چینی مہنگی ہوئی، دالیں مہنگی ہوئیں، کپڑا مہنگا ہوا، ادویات مہنگی ہوئی، خوراک ساری کی ساری مہنگی ہوئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، سینکڑوں ہزاروں چیزیں مہنگی ہو گئیں، لیکن ایک چیز پاکستان کے اندر ہمیشہ سستی رہی اور آج بھی سستی ہے، وہ کبھی مہنگی نہیں ہوئی اور آج بھی مہنگی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غریب مسلمان کی جان ہے، جان جان جان۔ امت مسلمہ کے فرد کی جان اتنی سستی ہے کہ جس چوک پہ چاہیے، جس چوراہے میں چاہے، جس مارکیٹ میں چاہے، جس ادارے میں چاہے، آنے واحد کے اندر ایک جان نہیں سینکڑوں جانیں، سینکڑوں جانوں کی بوٹیاں اور کیما کر کے دیواروں سے جا چپکایا جاتا ہے۔ ایک دن کا کھیل ہے۔ کب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ کب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ وہ ایک حادثہ تو نہیں ہے، حادثات پہ حادثات، حادثات پہ حادثات۔ آخر اس وطن عزیز آزاد وطن پاکستان کہ میں کوئی حکومت بھی ہے، کوئی سلطنت بھی ہے، کوئی سیکورٹی ایجنسیز بھی ہیں کہ سیکورٹی ایجنسی کے ہوتے ہوئے ان سیکورٹی ایجنسیز کے دل کے اندر آرمی پبلک سکول کے پھول جیسے بچوں کو ایسے اڑایا گیا کہ ان کی چیخ و پکار اور ان کے خون سے سارے کا سارا سکول رنگین ہو گیا۔ ان کی ماؤں کی چیخیں ابھی بھی کانوں میں گونجتی، ابھی بھی کانوں میں گونجتی۔ ملی کسی کو سزا؟ پکڑا گیا کوئی قاتل؟ کیسے پکڑا جائے گا؟
جب بےنظیر کے خون سے راولپنڈی رنگین ہوا تو آج تک کو پکڑا گیا؟ ضیاء الحق کے خون سے جہاز کرش ہو گیا اور خون کے قطرے زمین پر پکڑا گیا ہے؟ کیا ہم جنگل میں بستے ہیں؟ کسی صحرا میں بستے ہیں؟ کہاں پر بستے ہیں؟ کیا یہی وہ ملک ہے جس کو لینے کے بعد میرے اور آپ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام پاکستان، یہی واقعی پاکستان ہے، آزاد پاکستان ہے؟ یا وہ بچہ جو محروم ہو کر چیتھڑے پہن کر میرے اور آپ کے لہرائے گئے بڑے بڑے جھنڈے ہیں جی، ایک 5 کروڑ کا جھنڈا پاکستانی حکومت تیار کر رہی ہے، شرم اتنی بھی نہیں ہے کہ 5 کروڑ کا جھنڈا تیار ہو رہا ہے اور اسی جھنڈے کے نیچے، اسی کے سائے کے نیچے غریب کی کٹیا، بیوہ کی کٹیا، اس میں جلانے کے لیے تیل نہیں میسر، جو بجلی تو دور کی بات، ایک بلب نہیں ہے، غریب بستیوں میں غربا کے گھر اندھیر نگری بنے ہوئے۔ آپ کے چوک اور چوراہے چمکیں گے نا؟ آپ تو چمکائیں گے در و دیوار، حق ہے آپ کو چمکائیں، لیکن جب میں چمکاؤں گا آپ چمکائیں گے، ہم لہرائیں گے۔ اور جشن منانا بھی نہیں سیکھا، جشن منانا بھی نہیں سیکھا۔ جشن آزادی منانے کو ہنر پیدا کرو، شوق ہے پرواز کا تو بال و پر پیدا کرو۔ لولی، لنگڑی، لنجی، اندھی، بہری قوم چوکوں اور چوراہوں کے اندر ناچنا شروع کرتی ہے، ناچنا شروع کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت دیکھیں، پی پاں چینچاں، پی پاں چینچاں۔ آزادی کے دن ہر آدمی کے سکون، ہر آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ یہ کیا آزادی ہے؟ کس قسم کی آزادی ہے؟ یہ تو بربادی بربادی ہے۔ آزاد لوگوں کا یہ رنگ ڈھنگ نہیں ہوتا۔ اور آزاد، کیا ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے؟ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرندہ جب پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کسی طرح نکل جاؤں، کسی طرح نکل جاؤں، کسی طرح، یہی کوشش ہوتی ہے نا۔ آپ نے یوں پنجرے کا دروازہ کھولا تو طوطا اڑ کر وہ شاخ کے اوپر جا کے بیٹھا ہے، پیڑے سے طلب رکھتا ہے نا آزادی کی، اور آپ اس کو کہو میاں مٹھو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اگر وہ آپ کے ساتھ مانوس نہیں وہ آگے چلا جائے گا، اڑ جائے گا، اس کو پتہ ہے میں قید میں تھا، پنجرے سے باہر جانے کی تمنا ہوتی۔ آپ پاکستان کے پنجرے سے نکلنے والے لوگوں کا اگر نظارہ کرنا چاہتے ہیں نا، نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن کی چھٹی لاہور والے لے کے اسلام آباد کینیڈا کی ایمبیسی کے سامنے چلے جائیں، امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے چلے جائیں، برطانیہ کی ایمبیسی کے سامنے چلے جائیں اور نگاہ اٹھا کے دیکھیں 3-3 4-4 میل لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی طرح اس پنجرے سے باہر نکل جائیں، کسی طرح اس پنجرے سے باہر نکل جائیں، کسی طرح اس پنجرے سے باہر نکل جائیں۔ ہم نے اس پاکستان کو پنجرا بنا دیا، آزاد پاکستان کو عذاب پاکستان بنا دیا، عذاب پاکستان بنا دیا۔ ہے کوئی جو باہر سے اڑ کر بھی یہاں آئے؟